ان وطن عزیز میں جہاں دیگر مسائل موجود ہیں وہاں پہ یہ خبر بھی تشویشناک ہے کہ ملک کی مختلف جیلوں میں خواتین قیدیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کچھ اعداد و شمار ہیں جو آپ کے سامنے ہم شیئر کریں گے۔ ان جو خواتین ہیں ان میں توہین مذہب کا الزام جن پر لگا ہے وہ بھی قید میں ہیں اور اپنے ٹرائل کی منتظر ہیں۔ بنیادی جو وجوہات ہیں اس میں محدود جو معاشی مواقع ہیں وہ میسر نہیں ہیں، تو چنانچہ خواتین مختلف مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر مجبور ہوتی ہیں، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان کو جیلوں میں قید کر دیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے جو افسوسناک معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جیل میں بھی ان کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے، اور جو مختلف اعداد و شمار ہیں وہ اس حوالے سے تشویشناک ہے۔ پاکستان میں قیدیوں کا 1.5% حصہ خواتین پر مشتمل ہے۔ جو دوسرا جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کل جو 96 جیلیں ہیں ملک بھر میں، جن میں صرف خواتین کے لیے جو مختص ہیں وہ محض 5% ہے، اور جو مشترکہ جیلیں ہیں ان میں خواتین کو الگ جو ہے وہ بیرکوں میں رکھا جاتا ہے۔ خواتین کی حیثیت سے متعلق جو قومی کمیشن NCSW نے گزشتہ چند برسوں میں خواتین قیدیوں کے حوالے سے جو اعداد و شمار جاری کیے ہیں وہ یقیناً تشویشناک ہیں۔ ان کے مطابق NCSW نے کہا ہے کہ 2021 میں تمام صوبوں میں جو خواتین قیدی تھیں وہ 4823 تھی۔ اس کے بعد یہ تعداد 2022 میں 5700 تک جا پہنچی، اور پھر 2023 میں یہ تعداد 6309 تک جا پہنچی ہے۔ محدود معاشی مواقع کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ خواتین کی جو مشکلات ہیں اس میں اس طرح سے اضافہ ہوا ہے کہ وہ نیگیٹو جو سرگرمیاں ہیں اس حوالے سے وہ اس میں ملوث ہو گئی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ خواتین قیدیوں کے ساتھ وہاں پر کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے 2023 کی ایک رپورٹ کے مطابق جو مرد محافظ ہیں وہ خواتین کے ساتھ بدسلوکی میں ملوث ہیں، جن میں جنسی زیادتی، خوراک یا احسان کے بدلے، جی ہاں، جو قیدی خواتین ہیں ان کو اچھی خوراک دینا اور کچھ سہولت دینے کے بدلے جنسی تعلقات کے لیے دباؤ ڈالا جاتا ہے، یہ بھی اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو خواتین کے جو کمرے ہیں جیلوں میں اس میں بھی زائد خواتین ہیں، جس کی وجہ سے ایک جو 3 خواتین جہاں پہ رکھنے کی گنجائش ہے جس بیرک میں، وہاں پہ 15 خواتین کو رکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کے لیے مشکلات بڑھتی ہیں۔ اور اس میں ایک اور جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کم عمر جو قیدی خواتین ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ ہی رکھا جاتا ہے۔ دوسرا جو معاملہ تشویشناک ہے وہ یہ ہے کہ جو 27% خواتین ہیں اس رپورٹ کے مطابق ان کو ان کے آبائی اضلاع سے باہر جیلوں میں ڈالا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو ان کے خاندان کے لوگ ہیں وہ جب ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو مشکلات درپیش ہوتی ہے۔ اسی طرح جو وکلاء کا آنا جانا ہے پھر بھی مسائل پیدا کرتا ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ ہمارے ہاں جو جیل کا عملہ ہے وہ پیسہ کے لین دین یا سفارش کو تسلیم کرتا ہے، لہٰذا جو خواتین ہم یہ تصور کر لیں کہ غریب ہیں یا متوسط طبقے سے تعلق رکھتی ہیں، ان کے لیے اور ان کے جو عزیز و اقارب ہیں ان کے لیے اس کو مقدمے کا لڑنا یا ملاقات کے لیے جانا مزید جو ہے وہ مسائل پیدا کرتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب سرکاری اعداد و شمار سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو 134 جو خواتین ہیں ملک بھر میں جو قید ہیں ان کے ساتھ ان کے نابالغ بچے بھی ہیں۔ خواتین بچوں کو 5 سال کی عمر تک اپنی زیر حراست ماؤں کے ساتھ رہنے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن رپورٹ ثابت کرتی ہیں کہ بعض صورتوں میں وہاں بچے 10 سال کی عمر تک بھی رہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ 10 سال کی عمر کا جو بچہ جیل میں قید ہے اپنی ماں کے ساتھ، اس کی ذہنی اور جسمانی تربیت کس طرح سے ہوگی یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا جو حوصلہ افزا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی جو خواتین کو پیش کیا جاتا ہے تو 90% خواتین عدالتوں سے بری ہو جاتی ہیں، مگر اس پیشی سے قبل انہیں ایک طویل عرصے تک جیلوں میں رکھا جاتا ہے، جس کے مضر اثرات، یہ جو منفی اثرات ہیں اس کے متعلق ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو زیر التوا مقدمات ہیں اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہ بات بارہا کہی جا چکی ہے کہ اس میں جو ججز کی تعداد کی کمی ہے،
ججز کم ہیں اور مقدمات کی بھرمار ہے، جن کے 50 مقدمات میں سے، جو رپورٹ کے مطابق 50 مقدمات میں سے محض 5 یا 6% جو مقدمات ہیں، 5 یا 6 مقدمات ہیں، ان کی سماعت کی جاتی ہے اور باقی سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی جاتی ہے۔ جو ضرورت اس بات کی ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ جو خواتین کا جو ٹرائل ہے، مردوں کا ٹرائل بھی سپیڈی ہونا چاہیے، مگر جو خواتین کے جو مسائل ہیں، جو ان کی مشکلات ہے، اس پس منظر میں کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ معاملہ جلد از جلد اس کو نپٹایا جائے، ان کا ٹرائل ممکن ہو، تو اس حوالے سے جو صورتحال ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ حکومت کو اس معاملے پر توجہ کرنی چاہیے اور فوری طور پر اس قسم کے اقدامات اٹھانے چاہیے کہ جس کے نتیجے میں جو خواتین ہیں، جو جیلوں میں قید ہیں، ان کے معاملات کو جلد از جلد حل ہو۔ یقینی طور پر پاکستان کے جو مسائل ہیں اس وقت، وہ ان کی تعداد بے شمار ہے، اور ان میں اگر یہ اس معاملے کی تشخیص کرنی شروع کر دی جائے کہ کون سا مسئلہ اہم ہے اور کون سا نہیں ہے، تو یقینی طور پر یہ بھی ڈیبیٹیبل بات ہے۔ مگر یہ جو معاملہ ہے خواتین کے حوالے سے، یہ ان کے جو بچوں کے حوالے سے، ان کے گھر والوں کے حوالے سے، یہ یقیناً تشویشناک ہے۔ اور جب یہ رپورٹس یہ ظاہر کرتی ہیں کہ 90% خواتین کو بری کر دیا جاتا ہے، ان پر مختلف قسم کے جو الزامات لگائے جاتے ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، تو یقینی طور پر حکومت کو اور ہمارے جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو اس حوالے سے پیش رفت دکھانی چاہیے، تاکہ یہ کم سے کم یہ مسئلہ جو ہے یہ ہمارا حل ہو جائے۔